اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کرنے لگا ہوں، اس پر بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ یہ آیت نمبر 229 کا مختصر حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے بیوی کے ساتھ رویہ رکھنا ہے اور کس طرح سے طلاق دیں گے اور کس طرح سے سارے صورتحال کو کنٹرول کرنا ہے۔ آج تک جس قدر بھی لوگ طلاق کے مسئلے بیان کرتے ہیں ان میں گجلک پن پایا جاتا ہے، یعنی تشکیک پائی جاتی ہے، صحیح طور پر اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے اور بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک چلی جاتی ہے کہ حلالے تک پہنچ جاتی ہے۔ حلالہ ایک ایسا فعل ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ حلالہ کرنے والے پر بھی، حلالہ کروانے والے پر بھی، سب پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اب ہم دیکھنا یہ ہے کیا کوئی ایسی صورت ہے جو قرآن کے مطابق بھی ہو اور حلالہ تک بھی نوبت نہ پہنچے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، میں نے سنا ہے بھی 3 طلاق ہے۔ 3 طلاق، 3 طلاق مغلظہ۔ بہت سی اصطلاحی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے سادہ الفاظ میں بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ تعالی مجھے رب ذوالجلال کے گھر سے امید ہے کہ میں شاید اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ دیکھیے، یہ آیت مبارکہ شروع ہوتی ہے الطلاق مرتان۔ ہم کہتے ہیں 3 طلاق، یہاں پر 2 دفعہ ہے، طلاق 2 دفعہ ہے۔ اب 2 دفعہ اور 3 دفعہ کا کیا مطلب ہے، اس کو کیسے ہم نے آپس میں سیٹ کرنا ہے؟ باتیں دونوں ٹھیک ہیں، باتیں دونوں ٹھیک ہیں، اور مرتان کو بھی اور 3 مرتبہ کو بھی ہم نے آپ نے سیٹ کرنا ہے۔ کیسے سیٹ ہوں گی، کس طرح ہوگی، یہی بات میں آپ کے سامنے وضاحت سے بیان کرنے لگا ہوں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ایک کنفیوژن پایا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے 3 طلاق مغلظہ ہو جاتی ہیں، کوئی کہتا ہے 1 طلاق ذریعے وہ مغلظہ ہو جاتی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ لیکن آج آپ غور سے سنیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات کو اچھے طریقے کے آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ یہاں جو آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، یہ لفظ طلاق کی گنتی نہیں ہے بلکہ یہ وقوع کی گنتی ہے کہ آپ نے طلاق دی تو وہ موقع، وہ صورتحال، وہ کتنی دفعہ تک پیدا کیا جا سکتا ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، اس کی وضاحت اس طرح ہوگی کہ میں فرض کیجئے کوئی ایک شخص ہے جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس نے لفظ طلاق کا یا وہ الفاظ جن سے طلاق واقع ہو جاتی ہے وہ بولنا شروع کیے اور بولتا چلا گیا اور بے حساب بول دیے۔ آپ 10 سمجھ لیں، 100 سمجھ لیں، جتنے سمجھ لیں وہ اس نے بول دیے، یعنی کہ اس نے 3 سے زیادہ بول دیے۔ تو ہمارے علماء کرام کیا کہیں گے کہ اس نے طلاق مغلظہ دے دی، اب حلالہ کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس نے بے شمار دفعہ یہ کہہ دیا طلاق طلاق کا لفظ بول دے یا وہ لفظ بولے جیسے طلاق واقع ہو جاتی ہے،
تو آپ نے 3 پر آ کر بریک کیوں لگا دی؟ آپ 1 پر آئیے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ 3 دفعہ طلاق کہنے سے طلاق مغلظہ واقع ہو جاتی ہے، یعنی اس کو آپس میں ان سے الگ کر دیا جائے گا، تو الطلاق و مرتان کو کیا کہا کہ لے جا کے جائیں گے؟ الطلاق و مرتان کا مطلب یہ ہے میری نظر میں کہ اگر آپ نے طلاق دی تو وہ جو سچویشن ہے اس کو 2 دفعہ دہرایا جا سکتا ہے، یعنی آپ نے طلاق دی اور طلاق کے بعد طلاق مغلظہ واقع ہو گئی، طلاق بائنہ واقع ہو گئی، تو اس کے بعد پھر دوسری دفعہ جب موقع بنے گا تو وہ الطلاق و مرتان گنے جائے گا۔ فرض کیجئے ذرا اور آسانی سے میں بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ شخص نے طلاق دی، اب اگر تو وہ اس نے طلاق کی عدت کے درمیان رجوع کر لیا تو طلاق واقع نہیں ہوئی، اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو 1 طلاق واقع ہو گئی۔ الطلاق و مرتان میں سے ایک وقت جو تھا، 1 دفعہ کا واقعہ جو تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب جب وہ پھر دوبارہ ایسا موقع بنا کر وہ پھر دوبارہ کہے گا تو وہ الطلاق و مرتان 2 دفعہ وہ طلاق پوری ہو جائے گی۔ اب دیکھیے کہ اس کو کس طرح ہم نے اس انداز میں دیکھنا ہے کہ مسئلہ بھی گجلک نہ ہو، تشکیک پیدا نہ ہو اور بات بھی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے وہ شخص جو طلاق دے رہا ہے اس نے چاہے 1 دفعہ کہا، چاہے 2 دفعہ کہا، چاہے 3 دفعہ کہا، چاہے 10 دفعہ کہا، وہ 1 طلاق واقع ہو گئی، اس کو گنتی کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ رجوع کر لے گا الگ بات، اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو وہ 1 طلاق واقع ہوگی۔ ان 3 میں سے جن کو ہم نے 3 کو پورا کرنا ہے وہ ان میں سے 1 طلاق ہو جائے گی۔ اب جب وہ 1 طلاق ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی اگر چاہیں تو پھر آپس میں رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے نیا نکاح اور نیا حق مہر ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اگر 1 طلاق واقع ہو گئی، عدت میں رجوع نہیں کیا تو 1 طلاق واقع ہوگی، اور اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو استحقاق حاصل رہے گا۔ اگر وہ چاہیں تو آپس میں دوبارہ وہ نکاح کر سکیں، لیکن نکاح کرنا پڑے گا اور نیا حق مہر مقرر کرنا پڑے گا۔ اگر وہ نہ چاہیں تو بیوی الگ سے شادی کر سکتی ہے، خاوند الگ سے شادی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں، ان کے درمیان طلاق واقع ہو گئی۔ اب ہمیں 2 طلاق 1 طلاق 3 دفعہ طلاق کے چکر میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس نے 1 دفعہ کہا، طلاق میں رجوع نہیں کیا، طلاق واقع ہو گئی، طلاق واقع ہونے کے بعد وہ اگر دونوں چاہیں تو دونوں آپس میں نیا نکاح نئے حق مہر کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، اگر نہ چاہیں تو الگ الگ کر سکتے ہیں۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ان دونوں میاں بیوی نے پھر دوبارہ آپس میں نیا نکاح نئے حق مہر کے ساتھ کر لیا، کچھ عرصہ گزر گیا، پھر یہی واقعہ ہوا، انہوں نے اس شوہر نے پھر دوبارہ اپنی بیوی کو وہ طلاق دے دی اور رجوع نہیں کیا، عدت پوری ہو گئی، 2 طلاق واقع ہو گئی۔ دوسری دفعہ طلاق واقع ہونے کے بعد بھی وہ پہلی طرح یا تو دونوں میاں بیوی آپس میں دوبارہ مل سکتے ہیں، نیا نکاح نیا حق مہر، یا عورت چاہے تو الگ نکاح کر لے، مرد چاہے تو الگ نکاح لے، کوئی پرابلم نہیں۔ اب 2 دفعہ الطلاق و مرتان پورا ہو گیا، اگر دوبارہ وہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا، عدت میں رجوع نہیں کرے گا، تو وہ طلاق بائن ہو جائے گی، مغلظہ ہو جائے گی، اور وہ اب دوبارہ آپس میں نکاح نہیں کر سکیں گے جب تک کہ وہ عورت کسی اور شخص سے شادی نہ کر لے، اور وہ مرد کا خیر مسئلہ اور ہے، وہ عورت دوسری سے شادی کرے اور پھر اس سے طلاق لے کر پھر وہ جو نکاح کر سکیں گے۔ اگر ہم اس طریقے سے عمل کرتے ہیں قرآن کی منشا کو سمجھتے ہوئے تو ہمیں کسی حلالے کی ضرورت نہیں پڑتی،
किसी के लानत के तरफ नहीं जाना पड़ता, यानी हम लानत के खरीदार बनते हैं, उसके लिए मिसाल बयान करते हैं, और वो जो हलाला के निकाह किया जाता है उस पर तरह तरह से सवाल उठते हैं। हम लानत के खरीदार बन जाते हैं और उसमें पेचीदगियां, निकाह में पेचीदगियां करके कुछ उलमा कहते हैं निकाह वाकई नहीं होता, कुछ कहते हैं वाकई हो गया, तो क्यों हम उस जंजल में पड़ते हैं? सबसे बेहतर तरीक़ेकार और कुरान की रूह के मुताबिक जो ये है, अत्तलाक़ मरतान है। हाँ, वो 3 वाली बात नहीं है, 3 दफ़ा कहने वाला तलाक नहीं है, ये वाक़यात हैं, ये सिचुएशंस हैं, जो 2 दफ़ा अगर वाक़या हो जाएगी तो मियाँ बीवी को आपस में दोबारा निकाह करने का हक हासिल होगा। यानी वो अगर चाहें तो नया निकाह, नया हक महर। लेकिन अगर वो 2 दफ़ा करने के बाद तीसरी दफ़ा करेंगे तो फिर उनका ये इस्तेहकाक ख़त्म हो जाएगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैंने कोशिश की है कि मैं बात को अच्छी तरह से सादा से अल्फाज में आपके सामने रख दूं, क्योंकि ये मसला बहुत अहम है। अक्सर इसी मसले में बहुत सारी पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं। कई लोग गलतफहमी की वजह से सारी जिंदगी गुनाह में मुब्तला रहते हैं। हालांकि अगर इस मसले को समझ लिया जाए तो कोई मसला ही नहीं है। यानी फिर देखिए, अगर शौहर ने बीवी को तलाक दी, वो जितनी दफ़ा मर्जी कहे वो तलाक होगी। उसे आप बैना कह लें, उसे आप मुगलजा कह लें, जो कुछ मर्जी कह लें, लेकिन अतलाक मरतान का लफ्ज़ जो है वो इस तलाक को मौका देता है मियाँ बीवी को। यानी 2 दफ़ा अगर तुम्हें तलाक हो गई तो तुम आपस में रजू कर सकते हो, यानी 2 सिचुएशन मुख्तलिफ जगहों पर। लेकिन अगर तीसरी दफ़ा सिचुएशन बनाओगे तो फिर नहीं, फिर उस वक्त तक निकाह नहीं कर सकते जबकि वो औरत दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले। कुरान ऐसा नहीं है कि उसको समझा ना जा सके या उसमें पेचीदगियां हों। जहाँ पेचीदगियां पैदा होंगी वो इस्लाम ही नहीं है। इस्लाम तो सादगी दीन है और सादा सादा बात बताता है जो कि समझने के लिए बहुत आसान होती है। यानी अगर खामद ने बीवी को तलाक दी, चाहे उसने 1 दफ़ा कहा तो फिर भी तलाक हो गई। अगर वो रजू नहीं करेगा इद्दत के दरमियान, तलाक वाक़ई हो जाएगी। अगर वो 3 दफ़ा करेगा तो फिर भी यही मामला है। अगर वो 1 दफ़ा कहेगा तो फिर भी यही मामला है। अगर रजू कर लिया तो मसला ख़त्म, अगर रजू नहीं किया इद्दत के दौरान तो फिर वो तलाक वाक़ई हो जाएगी, 1 तलाक पूरी हो जाएगी। अब अगर कुछ अरसा बाद, यानी पहली तलाक के बाद उन्होंने आपस में निकाह दोबारा कर लिया नए हकमार के साथ, फिर दोबारा ऐसा वाक़या हुआ तो फिर यही सूरत हाल होगी कि अगर चाहे वो 1 दफ़ा कहे, चाहे वो 3 दफ़ा कहे, तलाक वाक़ई हो जाएगी। लेकिन उनको इस्तेहकाक हासिल होगा कि अगर 2 मियाँ बीवी चाहें तो वो आपस में निकाह कर सकते हैं, नया निकाह, नया हकमार। 2 दफ़ा के बाद अगर तीसरी दफ़ा यही वाक़या पेश आएगा तो फिर नहीं होगा। फिर इसके बाद यही है, या अच्छे तरीके से इन्हें रुखसत कर देना। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर रहमत की बारिश करें, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।